یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، طبیب کے ہاتھ میں شفا ہے۔ آج کا یہ جلسہ دستار حفظ قرآن کا جلسہ ہے۔ یہ قرآن شریف ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت پر نازل ہوا۔ یاد کرو، سن لیو، یاد رکھیے، اللہ نے 4 مشہور کتابیں اس زمین پر اتاری ہے۔ ایک کو توریت کہتے ہیں، ایک کو انجیل کہتے ہیں، ایک کو زبور کہتے ہیں۔ کتنی کتابیں اتاری ہیں؟ زور سے بولے، زور سے بولو، کتنی؟ 4۔ یہ پیٹیاں یہیں پہ رکھی جائیں گی، کوئی چرا کے نہیں بھاگے گا۔ اب مجھے سنیے، کتنی کتابیں؟ 4۔ پہلی کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ لیکن آپ بھی مانتے ہو اور یہ سب کا عقیدہ ہے، کتابیں 4 اللہ نے اتاری ہیں، لیکن ان 4 کتابوں میں سب سے بہتر کتاب قرآن شریف ہے۔ الحمدللہ سب سے اچھی کتاب قرآن شریف ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور، ان تینوں کتابوں سے بہتر قرآن ہے۔ حالانکہ اتارنے والا 4 پڑھے اللہم صلی علی۔ آ جائیے، آ جائیے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کو جہاں جگہ مل جائے وہ وہاں بیٹھ جائے۔ جتنا حصہ یہ ذکر خیر سے گھرا ہوا ہے، یہ پورا حصہ ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ اس لیے کیا جس کو جہاں مل جائے وہ خوش قسمت ہے، اور سرکار کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، جی، ایسے صحابی ہیں کہ سرکار کی سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ہی روایت کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ حدیث پاک میں آیا، ایک دن اپنے کھیت میں پیڑ لگا رہے تھے۔ اب چونکہ مراد آباد کا علاقہ ہے اور ہم سب ایک ہی علاقے سے واسطہ رکھتے ہیں، تو آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کھیت میں پیڑ لگا رہے تھے، درخت، پودا۔ میرے سرکار کا اس راستے سے گزر ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ درخت لگا رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ کی بھی سمجھ میں آئے تو اس بات پہ رسپونس بھی دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، درخت لگانے کا بہتر طریقہ ہم بتائیں؟ عرض کی، حضور فرما دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا مشورہ۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس کے نام کا کیا لگتا ہے؟ درخت لگتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جتنا چاہیں آپ کہہ لیں، میں تو پھر بھی اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ زیادہ نہ صحیح تو اتنا تو کہہ لو کہ زیادہ نہ ہو تو امرود کی بغیہ تو لگی جائے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ جعلکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ میں کچھ ہی دیر گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا آپ کے دماغ تک میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ذمہ دار علماء، ائمہ، اساتذہ یہاں پہ جلوہ فرما ہیں، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جی، اللہ فرماتا ہے، واللہ جعلکم من بطون امہاتکم۔ اے لوگو، ہم تمہیں تمہاری اوقات بتاتے ہیں، ہم تمہیں تمہاری حیثیت بتاتے ہیں، ہم بتاتے تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارا معیار کیا ہے۔ اللہ فرماتا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اپنی ماں کے شکم سے جنم لیا، اس زمین پہ قدم رکھا۔ واللہ جعلکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے جب تم کو دنیا میں بھیجا، لا تعلمون شیئا، تمہاری حقیقت یہ تھی، تمہارا اسٹیٹس یہ تھا، تمہارا معیار یہ تھا، تم صرف اس حیثیت کے مالک تھے۔ جب
جب اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے لا تعلمون شیئا تم صرف ایک جاہل بن کر کے دنیا میں آئے تم صرف ان پڑھ تھے تم بغیر پڑھے لکھے تھے لا تعلمون شیئا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا تم بغیر پڑھے لکھے اس دنیا میں آئے ہو جاہل اس زمین پہ بن کر کے تم نے قدم رکھا ہم نے تمہیں جاہل بنا کر کے اس زمین پہ بھیجا ہے اب بچہ آیا ماں کے پیٹ سے نکلا زمین پہ قدم رکھا اسٹیٹس کیا ہے لا تعلمون شیئا وہ صرف جاہل ہے عالم نہیں ہے وہ جاہل ہے پڑھا لکھا نہیں ہے وہ ان پڑھ ہے پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے اب بچہ جب زمین پہ آ گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے تو ان پڑھ پیدا کیا اللہ نے جاہل پیدا کیا اللہ نے بغیر پڑھا لکھا پیدا کیا تو اب انسان پڑھے گا کیسے اب انسان تعلیم کرے گا کیسے اب انسان ایجوکیشن حاصل کرے گا کیسے اب انسان پڑھے لکھے گا کیسے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے تمہیں سن کر کے تعلیم حاصل کرنا ہے ہم نے تمہیں قوت بصارت دی ہے تمہیں سن کر کے علم حاصل کرنا ہے وَالْأَفْئِدَةَ ہم نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے دل و دماغ سے تعلیم حاصل کرنا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ علم حاصل کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو یعنی سن کر کے علم حاصل کرنا ہے آنکھوں کے ذریعے علم حاصل کرنا ہے دل و دماغ لگا کر کے علم حاصل کرنا ہے اللہ نے جاہل بنا دیا تو کیا ہوا لیکن اللہ نے سننے کی طاقت دی تاکہ علم حاصل کر سکو اللہ نے قوت بصارت دی تاکہ دیکھ کر علم حاصل کر سکو اللہ نے دل و دماغ دیا تاکہ علم حاصل کرو رامپور دراہی کی زمین پر بیٹھ کر کے سننے والوں آؤ قرآن کی آیت کے دائرے میں آپ کو سمجھاتا چلوں انسان جاہل بن کر کے آ گیا اللہ نے سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت دل و دماغ دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے بچہ آیا جاہل تھا اب ہم نے دیکھا جو بچہ جاہل بن کے پیدا ہوا وہ مدرسے کی جانب چلا ہے وہ اسکول کی جانب چلا ہے وہ کالج کی جانب چلا ہے وہ جناب والا یونیورسٹی کی جانب چلا ہے یہ مفتی سلیمان منظری تشریف فرما ہے آپ کی توجہ چاہوں جاہل بن کے آیا اب اسکول جا رہا ہے اب مدرسہ جا رہا ہے اب اسکول میں علم حاصل کرنے جا رہا ہے اب یہی بچہ جو جاہل بن کے آیا تھا مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ گیا اسکول میں بیٹھ گیا کالج میں بیٹھ گیا یونیورسٹی میں دیکھا تو ہم نے زمانے کے اوراق کو دیکھا ہم نے زمانے کی گرد و ہوا کو دیکھا ہم نے دنیا کے تعلیمی معیار کو دیکھا کہ جو بچہ جاہل بن کے پیدا ہوا اس نے اسکول میں رہ کر اس نے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اتنا علم حاصل کر لیا اتنا علم حاصل کر لیا کہ یہ اتنا پڑھ گیا کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی انجینئر بن گیا کوئی ماسٹر بن گیا کوئی پروفیسر بن گیا ہم نے کہا ڈاکٹر بن گیا تو کیا ہوا فرمایا جناب کمال کر دیا اب یہ جاہل بن کر پیدا ہونے والا ڈاکٹر بن گیا ہے اب اتنا پڑھ گیا ہمارے ہاتھ کو پکڑتا ہے ایک نس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے بتاتا ہے مولانا تمہارے اندر یہ کمی ہے تمہارے اندر یہ بیماری ہے تمہیں یہ پریشانی ہے اللہ اکبر یہ کون بتا رہا ہے جو جاہل بن کے پیدا ہوا ہے ہم نے اور زمانے کو دیکھا تو اسی زمین پر جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ زمین کے اوپر مشین رکھتا ہے اور ہم سے بتاتا ہے مولانا سنو زمین کے اتنے اندر میٹھا پانی ملے گا زمین کے اتنے فٹ نیچے کھارا پانی ملے گا زمین کے اتنے اندر اچھا پانی ملے گا اللہ اکبر اب تو اتنی ترقی ہو گئی کہ ماں کے پیٹ پر انسان مشین رکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ بچہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے بچے کی سانس چلتی ہے کہ نہیں اور اتنی ترقی ہو گئی اب یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اگرچہ قانوناً جرم ہے یہ کون بتا رہا ہے یہ وہ بتا رہا ہے جو جاہل بن کے پیدا ہوا جو ان پڑھ بن کے پیدا ہوا جو بغیر پڑھا لکھا پیدا ہوا اب سنی بھائیو مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں غوث و خواجہ کے دیوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ زمین کے اندر پانی کی بات کرتا ہے جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی بات بتاتا ہے جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ ہماری نس دیکھ کر بتاتا ہے ہمارے اندر یہ بیماری ہے ارے سوچو جو جاہل بن کے پیدا ہوا اس کا یہ علم ہے تو وہ نبی جس کو اللہ نے جاہل نہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا ہے اللہ اکبر علم دے کر کے بھیجا ہے اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے تمہاری قریب میں رہنے والے بریلی کا امام بولا اور کوئی غیب کا تم سے نہیں ہو بلا جب نہ خدائی جمعہ تم پہ کروڑوں درود نعرے تکبیر
تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، مفتی ارشاد رضا منظری، مفتی سلیمان منظری، جشن دستار بندی، سرزمین رامپور دراہ۔ ارے محبت سے بولو، سبحان اللہ، اور زور سے بولیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ وہ جس کو اللہ نے لا تعلمون شیئا، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، بغیر پڑھا لکھا ہے، وہ اتنی باتیں بتا رہا ہے۔ جی اب ترقی اتنی ہو گئی، ہر چیز کا نام بدل دیا لوگوں نے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان پڑھ پیدا ہو کر کے اتنی ترقی کر گیا تو پھر میرے سرکار جس کو اللہ نے پڑھا کر کے بھیجا ہے ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیا بات ہے، اتنی ترقی ہو گئی، اتنی ترقی ہو گئی اس دور میں کہ پہلے جب بیمار ہوتے تھے اور جناب والا پیٹ میں درد ہوتا تھا تو علماء کرام کی توجہ چاہوں گا میں اس بات پر، جب پہلے پیٹ میں درد ہوتا تھا تو ڈاکٹر کہتا تھا کہ گیس بن گئی، گیس کا درد ہے۔ کس چیز کا درد ہے؟ گیس کا۔ لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ بیماری نے بھی ایسی ترقی کی، اب طبیب کے پاس جاؤ کہ جناب والا یہاں درد ہوتا ہے، تب ڈاکٹر سیدھا کہتا ہے یہ تمہارے گیس کا درد نہیں، تمہارے پیٹ میں پتھری ہے، پتھری کا درد ہے۔ بولو بات سچ ہے کہ نہیں؟ اب گیس کا درد کم ہوتا ہے، اب پتھری کا درد کتنا ہوتا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ بتا رہا ہے جس کے حوالے سے رب نے کہا لا تعلمون شیئا، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، ہمارے پیٹ کے اندر پتھری بتا رہا ہے۔ اب مریض پوچھتا ہے جناب یہ تو بتاؤ یہ پتھری ہے کتنی بڑی؟ تو ڈاکٹر پھر بتاتا ہے تمہارے پیٹ میں 3 پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں 5 پتھری ہے، پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے ایک پتھری 5 mm کی ہے، ایک پتھری 10 mm کی ہے، ایک پتھری 20 mm کی ہے، یعنی کہ کتنی موٹی کتنی چھوٹی، یہ ساری باتیں ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے۔ یہ کون ڈاکٹر ہے؟ جس کو اللہ نے ان پڑھ پیدا کیا تھا۔ اب آؤ مکہ چلتے ہیں، اب آؤ مدینے چلتے ہیں، اب اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اپنے نبی کے علم کو دیکھتے ہیں تو یہ عرب کی زمین ہے، یہ مصطفیٰ کے قدم ہے، یہ میرے آقا کی ذات ہے۔ سامنے جانی دشمن ابو جہل ہے، مٹھی بند ہے، مٹھی کے اندر کنکر کا ٹکڑا ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی سے کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ اگر سچے نبی ہو تو بتا دو میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ ڈاکٹر نے بتا دیا پیٹ کے اندر پتھر ہے، پیٹ کے اندر پتھری ہے، اتنے mm کی ہے، لیکن مشین سے دیکھ کر کے بتایا۔ اب دشمن نبی سے کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ بتا دو میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او ابو جہل یہ بتا، میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے یا جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ خود بتا دے کہ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ تمہارے میرے پیغمبر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں خود نہیں بتاتا، یہ پتھر کا ٹکڑا خود بتائے گا یہ کون ہے۔ تو تاریخ کے چیپٹر پر یہ موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ دشمن کی مٹھی کے اندر سے کنکریاں بول رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ واپس سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہے دل و دماغ حاضر ہے آپ کا؟ جی جی، مزہ آ رہا ہے؟ ارے سنی ہی کو نبی کے ذکر میں مزہ آتا ہے، جی سنی ہی خوش ہوتا ہے۔ توجہ حاضر رکھیے گا آپ، سمجھ رہے ہیں کسی جلسے میں حضرت نے کہا توجہ حاضر ہے تو مجمع میں سے کسی نے اٹھ کر کے حضرت کو 10-20 روپے دے دیے، حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، پھر دے دیے، لیکن آخر میں گڈی ختم ہو گئی۔ حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، لڑکے بولے حضرت توجہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں پیسوں کی توجہ نہیں، ہمیں مصطفیٰ کی محبت کی توجہ چاہیے۔
ہمیں نبی کے عشق کی توجہ چاہیے. یہ جلسہ دستار کا جلسہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم کان کے ذریعے علم حاصل کریں. اللہ نے ہمیں آنکھ دی تاکہ دیکھ کر کے علم حاصل کریں. اللہ نے ہمیں دل و دماغ دیا تاکہ ہمیں علم حاصل کریں. اب یہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت ہے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, طبیب کے ہاتھ میں شفا ہے. آج کا یہ جلسہ دستار حفظ قرآن کا جلسہ ہے. یہ قرآن شریف ہے جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت پر نازل ہوا. یاد کرو, سن لیو, یاد رکھیے, اللہ نے 4 مشہور کتابیں اس زمین پر اتاری ہے. ایک کو توریت کہتے ہیں, ایک کو انجیل کہتے ہیں, ایک کو زبور کہتے ہیں. کتنی کتابیں اتاری ہیں؟ زور سے بولے, زور سے بولو, کتنی؟ 4. یہ پیٹھیاں یہیں پہ رکھی جائیں گی, کوئی چرا کے نہیں بھاگے گا. آپ مجھے سنیے, کتنی کتابیں؟ 4. پہلی کون سی؟ توریت, زبور, انجیل, قرآن شریف. 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. لیکن آپ بھی مانتے ہو اور یہ سب کا عقیدہ ہے, کتابیں 4 اللہ نے اتاری ہیں, لیکن ان 4 کتابوں میں سب سے بہتر کتاب قرآن شریف ہے. الحمدللہ سب سے اچھی کتاب قرآن شریف ہے. یعنی توریت, انجیل, زبور, ان تینوں کتابوں سے بہتر قرآن ہے. حالانکہ اتارنے